ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلموا علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر کام میں جو وہ آغاز کر رہا ہے یا جس کام میں وہ محنت کر رہا ہے اسے کامیابی ملے اور اسے اچھی خوشخبری بشارت ملے اور اس کا کام ہو جائے، جیسے ایک بندہ نوکری کے لیے اپلائی کیا یا انٹرویو دیا، اب وہ امید میں ہے کہ مجھے اللہ کامیابی دے دے، تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ ایک بندے نے ویزے کے لیے اپلائی کیا لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس میں خوشخبری سنوائے اور مجھے بشارت ملے اور میرا ویزا ہو جائے، تو یہ آیت کریمہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا معاون بن جائے گی۔ پھر اسی طرح انسان جو ہے بہت سے اور معاملات ہیں جن میں رشتوں میں بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر میری بات پکی ہو جائے اور یہاں ہمیں ہاں ہو جائے، یا اسی طرح کاروبار میں بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس کام میں جو ہاتھ بڑھا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، یا مجھے اللہ تعالیٰ ترقی دے، رزق وسیع دے دے، تو ہر کام میں آپ کو خوشی مل جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں کامیاب کر دے، تو یہ آیت کریمہ اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر نازل فرمائی ہے۔ سورہ سبا کے اندر ایک آیت کریمہ جس کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لیے، مقام کے لیے، اور آئیں گے قیامت سے پہلے، لیکن جب آئیں گے تو کرنسی چلے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے بنی اسرائیل کے، زندہ ہے نا، لیکن کرنسی کس کی چلے گی؟ شریعت کس کی چلے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافہ، سب کے لیے، سب کے لیے، انسانوں کے لیے خالی نہیں، جنوں کے لیے بھی۔ یہ جتنے جمادات ہیں، حشرات ہیں، درندے ہیں، موذی جانور ہیں، یہ چوپائے ہیں، یہ پرندے ہیں، ہر چیز کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافہ کہہ کر اللہ نے بتا دیا کہ جنوں پر بھی شریعت محمدی اپنانا فرض ہے، ہر بندے پہ فرض ہے، چاہے وہ یہودی ہے، نصارہ ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اتباع کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اگر وہ انسان ہے، اگر وہ جن ہے، کوئی بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، افریقی ہے، امریکی ہے، عربی ہے، پاکستانی ہے، پوری دنیا میں کہیں کا بھی ہے، اگر نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے تو لازم کر دیا نبیوں پر بھی کہ حضور کو نبی مانو، پہلے پارے کے آخر میں بتا دیا ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً، آپ کو بھیجا ہے میں نے سب کے لیے، ہر طرف، ہر بندے کے لیے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے میرے پیغمبر؟ آپ نے بشیرًا وَنَذِیرًا، بشارتیں سنانی ہیں اور ان کو جنت کی بشارتیں سنانی ہیں، بشیر ہیں آپ، اور دوزخ سے ڈرانا ہے، آپ نذیر ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر یہ جاہل لوگ نہیں جانتے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ جو نبی کی بے ادبی کرے وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، چاہے وہ سوٹڈ پوٹڈ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی رتبہ کیوں نہ رکھتا ہو، اللہ نے اسے لا یعلمون کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا جاہل ہے۔ جاہل وہ نہیں ہوتا جو اسکول نہ پڑھا ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کو نہ پہچانے۔ آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن اس نے کائنات میں ریسرچ کر لی، اس نے جو ہے بلب کا ایجاد کر لیا، اس نے فلاں فلاں کام کر لیا، لیکن اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہچانا۔ تو اب وہ قبر میں ہے، آخرت میں وہ جاہل ہوگا،
اصل عالم وہ ہے جو اللہ رسول کو پہچانے۔ اب یہ آیت اتنی پاورفل ہے، آپ کو خوشخبری چاہیے، آپ کو بشارت چاہیے، تو اب آپ دیکھیے اس میں سیرت رسول ہے، اس میں مدحت رسول ہے، اس میں مدح رسول ہے، اس میں عظمت رسول ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب انداز میں تعارف ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ آیت کریمہ جنات کو بھی آپ کا معاون بنا دیتی ہے، چونکہ جب آپ کہتے ہیں نا، چونکہ جن بھی آخر دماغ تو رکھتے ہیں نا، شعور رکھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر غلامی فرض ہے محمد عربی علیہ السلام کی، انسانوں کو بھی پتہ ہے، لیکن انسانوں میں جیسے جاہل ہیں جو نہیں کرتے، اسی طرح ان میں بھی جاہل ہیں۔ اب آپ جب اہل علم مسلمان درد دل رکھنے والے مسلمان مرد عورتوں کے سامنے آپ یہ پڑھیں آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، اچھا آپ جب پڑھیں گے تو پھر عربی جس کو آتی ہے وہ تو سمجھ جائے گا، جو اردو سمجھتا ہے اس کو ترجمہ جب یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، اور جو نبی کے اس مقام کو نہیں جانتا، سمجھتا، تسلیم کرتا، وہ جاہل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تو بندے کا ایک دم دل محبت میں آ جاتا ہے نبی علیہ السلام کی، تو پھر وہ چاہے خطا کار ہے، گناہ گار ہے، پھر بھی وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے اور درود و سلام پڑھے گا، لازمی بات ہے دل میں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جنات بھی ایسے اس میں معاون بنتے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے، جیسے آپ نے کوئی کام پھنسا ہوا ہے امیگریشن میں، آپ کا انٹرویو دے دیا ہے جاب کے لیے، آپ نے ویزا اپلائی کر دیا ہے، آپ نے کوئی کاروبار شروع کر دیا ہے، کہیں آپ نے اپنا رشتے کی بات ہوئی ہے، چلائی ہے، اور معاملات ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ یہ آیت کریمہ اس طرح پڑھیں۔ اب پہلے آیت سارے پڑھ لیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بس یہاں تک آپ پڑھیے، اگر آگے پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، تو آپ اسی کو پڑھتے رہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس آیت کریمہ کو آپ 170 مرتبہ پڑھیں، 170 ٹائم، 170 مرتبہ پڑھ کے 7 دن آپ دعا کریں اپنے مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں تکمیل پہنچائے گا، اور اس میں خصوصی معاونت ہوگی، خصوصی مدد۔ اس کے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں، اور انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کے دل کو سکون بھی آئے گا، اور اگر کسی کو بے سکونی ہو ویسے اس وظیفے کو پڑھ لے، انشاءاللہ اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ بعض کاموں کی وجہ سے بے سکونی ہوتی ہے، آپ کاروبار کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، یہ پڑھیں، سکون بھی آئے گا، اللہ رزق بھی دے گا، اللہ وہ کام بھی تکمیل تک پہنچائے گا، پردہ غیب سے معاونت کرے گا، مدد کرے گا۔ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 28 ہے، اور سورہ سبا کی آیت ہے، آیت نمبر 28۔ آپ اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور یہ ویسے بھی پڑھا کریں، ویسے بھی اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ اس میں آپ نبی کی نبوت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو مان رہے ہیں۔ تو اگر یہ آیت پڑھتے پڑھتے اگر موت بھی آ گئی تو آپ قیامت کا دن حضور علیہ السلام کے غلام اٹھائے جائیں گے، کیونکہ آپ نے تسلیم کر رہے ہیں، اور اس سے آپ کی یاد دہانی بھی رہے گی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پابند ہیں، ان کی اتباع کرنے کے۔ اللہ رب العزت اتباع کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔